سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے شادہ گلی میں داخل ہو گیا جو کچھ آگے جا کر ختم ہو جاتی تھی، اور وہاں سے کوئی 50 گز آگے مندر تھا۔ چاند کچھ اور اوپر آ گیا تھا اور اس کی شفاف چاندنی مندر پر پڑ رہی تھی۔ جب یہ 6 عرب گلی میں سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، مندر کے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھتی اور چیختی جا رہی تھی۔ چبوترے پر جا کر وہ مندر کے بڑے دروازے کی طرف دوڑی۔ اندر سے 2 آدمی نکلے۔ انہوں نے لڑکی کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کر چبوترے کی سیڑھیوں تک لائے اور اسے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے چھوڑ دیا۔ لڑکی کی چیخیں اور زیادہ کرخت اور بلند ہو گئیں اور وہ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مندر کے اندر سے جب 2 آدمی نکلے تھے تو ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن تیسری یا چوتھی سیڑھی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور پھر نیچے آ پڑی۔ اس دوران شہر کے اوپر آگ کے بگولے اڑتے رہے۔ ایسی ہیبتناک حالت میں اپنے دل کو مضبوط رکھنا خاصا مشکل تھا۔ دل کی مضبوطی کے لیے عرب کی 6 مجاہد اللہ کے کلام کا ورد کر رہے تھے۔ لڑکی کے قد اور جسم سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی جوان لڑکی نہیں، وہ 12-14 سال کی بچی معلوم ہوتی تھی۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ مندر کی طرف چلنے لگی تو اس کی چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آگ کے جو گولے اور بگولے اٹھ رہے تھے غائب ہو گئے اور نیرون کی رات بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ شہر نہیں بلکہ قبرستان ہے۔ مندر میں سے وہی 2 آدمی باہر آئے۔ انہوں نے لڑکی کو اٹھایا اور اندر لے گئے۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مندر کے سامنے سے اوپر جانے کی بجائے ایک طرف سے اوپر گیا۔ پہلے وہ خود بڑے دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ایک راہداری تھی جو سرنگ کی مانند تھی۔ آگے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارے سے بلایا اور سرگوشی کی کہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ راہداری کی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ اندر سے 1-2 آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آگے جا کر راہداری کے ساتھ دائیں اور بائیں سے تاریک راہداریاں ملتی تھیں۔ ابن یاسر آگے بڑھتا گیا۔ بولنے کی آوازیں آگے تھیں۔ وہ ایک دروازے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ اس کی فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک چبوترا تھا جس پر ایک بت بیٹھا ہوا تھا اور یہ بالکل عریاں تھا۔ دیواروں کے ساتھ تراشے ہوئے پتھروں کے اسی قسم کے عریاں بت تھے۔ اس کمرے کی 4 دیواروں میں ایک دروازہ تھا۔ اس کمرے کی 2 دیواروں میں مٹی کے دیے رکھے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ ابن یاسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے تھا۔ کسی کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ یاسر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک دروازے کے قریب گیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا جو زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ یہ شاید پنڈتوں کا رہائشی کمرہ تھا۔ عبادت والا کمرہ شاید کسی اور طرف تھا۔ اس رہائشی کمرے میں 3-4 دیے جل رہے تھے۔ کوئی دریچہ اور کوئی روزن نہیں تھا۔ اندر جلتے ہوئے تیل کی بدبو تھی۔ اس رہائشی کمرے میں 4 آدمی تھے اور 2 جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ یہ سب گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان 12-13 سال عمر کی سانولے رنگ کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ مریضوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اور ہر طرف دیکھنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کہیں سے زبردستی اٹھا کر لائے ہیں اور اس پر دہشت طاری ہے۔ ایک پنڈت نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور اس کا ماتھا چوما جیسے یہ اس کی بچی ہو۔ ایک لڑکی نے ایک پیالہ اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ معلوم نہیں اس پیالے میں کیا تھا۔ لڑکی بے تابی سے پینے لگی۔ جب وہ پی چکی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر جانے دو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ چونکہ روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی اور ابن یاسر دروازے کے ساتھ اس طرح لگا کھڑا تھا کہ اندر والوں کو اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا، اور چونکہ اندر والے لڑکی کے ساتھ الجھے ہوئے تھے اس لیے وہ دروازے کی طرف نہ دیکھ سکے۔ ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے جواب میں ان 6 کے 6 عرب مجاہدوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ جیسے مندر ہل گیا ہو۔ مندر کے کمرے بند سے تھے۔ ان میں 6 مجاہدین کی گرج کچھ دیر مندر کی محدود اور مقید فضا میں آگ کے بگولوں کی طرح گھومتی اور گرجتی رہی۔ 6 کے 6 مجاہد بڑی تیزی سے اندر گئے اور ان سب کو گھیرے میں لے لیا۔ مندر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی اس قدر ڈر گئے تھے کہ ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ سب لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ابن یاسر نے کہا۔ وہ سب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں 3 تو صاف طور پر پنڈت نظر آتے تھے، چوتھا آدمی عجیب سے حلیے کا تھا اور 2 جوان لڑکیاں تھیں اور ایک یہ چھوٹی بچی تھی۔ ابن یاسر نے اپنے اس ساتھی کو جو سندھ کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا اپنے پاس بلا کر کہا کہ میری ان کے ساتھ بات کراؤ۔
اس کے ساتھی نے ترجمانی شروع کی۔ چھوٹی لڑکی دوڑ کر ابن یاسر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی کہ یہ لوگ اسے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں، کہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ابن یاسر نے کہا۔ لڑکی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو پنڈت نہیں لگتا تھا، پھر اس نے بازو لمبا کر کے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ابن یاسر کی ٹانگوں میں سکڑنے لگی جیسے بہت ہی ڈری ہوئی ہو۔ اس آدمی کی شکل و صورت ہی بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس کا چہرہ کھردرا اور کرخت تھا، اس کی داڑھی بھی تھی جس کے آدھی بال سفید تھے، اس نے مونچھیں مروڑ کر اوپر کو کی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں، اس کے سر پر پگڑی نما ٹوپی سی تھی، اس کی کانوں میں چوڑیوں جتنے بڑے رنگ تھے جو شاید لکڑی کے بنے ہوئے تھے، اس نے سیاہ کپڑے کا لمبا سا چرگا پہن رکھا تھا۔ یہ آدمی کسی بھی پہلو سے مذہبی پیشوا نہیں لگتا تھا اور وہ پنڈت تو تھا ہی نہیں۔ ابن یاسر نے جھک کر لڑکی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، دلاسا دیا اور کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ شخص مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے، لڑکی نے بتایا، ایک ہاتھ سے میرا سر پکڑ لیتا ہے اور دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ماتھے پر پھیرتا تھا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے جسم کے اندر جلن شروع ہو جاتی تھی، یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میری چیخیں نکلتی تھیں۔ یہ پنڈت مجھے گھسیٹ کر کسی نہ کسی گلی میں چھوڑ آتے تھے، مجھے اتنی ہی ہوش ہوتی تھی کہ میں مندر کی طرف بھاگتی تھی، یہ مجھے گھسیٹ کر پھر باہر پھینک آتے تھے۔ کبھی تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی تھی، جب میں ہوش میں آتی تھی تو جلن کم ہونے لگتی تھی، پھر یہ مجھے شربت پلاتے تھے اور میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ آدمی مجھے کھا جائے گا۔ میرے دوستو، ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شعبان نے مجھے یہی بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ ڈرنا نہیں، یہ اس ملک کی شعبدہ بازی معلوم ہوتی ہے، دل مضبوط کر کے اس میں کود جانا۔ شعبان نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسلام کی مجاہد ہو اور تمہارے پاس بڑا ہی زبردست تعویذ ہے جس کے سامنے کوئی جادو اور کوئی شعبدہ باز نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ ڈرونی شکل والا آدمی جادوگر ہے۔ ابن یاسر نے یہ بات عربی زبان میں کی تھی جسے پنڈت وغیرہ نہ سمجھ سکے، اور ابن یاسر کے ساتھیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ابن یاسر نے مندر کے ان آدمیوں کو اور دونوں لڑکیوں سے بھی کہا کہ وہ آگے کو ہو کر جھک جائیں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ ڈرونی شکل والے آدمی نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنا جادو چلانا چاہتا ہے۔ ابن یاسر نے اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر بڑی ہی زور سے الٹی تلوار ماری، پھر اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار گونسا مارا، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابن یاسر کے دونوں ساتھیوں نے اسے پکڑ کر پیٹھ کے بل گرا لیا۔ ابن یاسر نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ کیا تم جادوگر ہو؟ ابن یاسر نے پوچھا۔ شبدہ باز ہو؟ فوراً بولو ورنہ گردن کٹ جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور سر ہلایا جیسے اس نے اعتراف کیا ہو کہ وہ شبدہ باز ہے۔ پنڈت الگ کھڑے کانپ رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ابن یاسر نے اس خطے کی زبان بولنے والے ساتھی سے کہا کہ ان پنڈتوں سے کہو کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور ان کی لاشیں شہر سے دور پھینک آئیں گے جہاں انہیں صحرا کے درندے کھا جائیں گے۔ ابن یاسر کے اس ساتھی نے جب پنڈتوں کی زبان میں انہیں بتایا کہ ابن یاسر نے کیا کہا ہے تو پنڈت اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ تینوں نے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑے۔ بڑا پنڈت اٹھا اور ابن یاسر کے ساتھی کو الگ لے گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس ساتھی نے ہنستے ہنستے ابن یاسر کو بتایا کہ یہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ ان لڑکیوں کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ یہ ہمیں بہت سا سونا اور رقم دے گا، اس کے عوض جان بخشی چاہتے ہیں۔ ابن یاسر نے شبدہ باز کو گرایا ہوا تھا۔ جب اس کرخت صورت آدمی نے سر ہلا کر اعتراف کر لیا تو ابن یاسر نے اسے اٹھایا۔ ابن یاسر کے کہنے پر اس نے کہا کہ وہ بتائے گا کہ یہ سب کیا ہے، بلکہ یہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہاں نہیں، ابن یاسر نے کہا، سب حاکم نیرون کے پاس پہنچو اور اس کے سامنے بتاؤ کہ یہ تم شبدہ کس طرح کر رہے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ان سب کو سندر شمنی کے پاس لے جایا گیا، وہ سویا ہوا تھا، اسے جگایا گیا اور بتایا گیا کہ پر اسرار آگ کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ ابن یاسر نے حاکم نیرون سندر کو بتایا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور وہاں سے کیا ہدایات لایا تھا، پھر وہ کس طرح ان پر اسرار آگ کے بگولوں اور چیخوں کے دوران مندر میں داخل ہوا اور اس نے کیا دیکھا۔ ابن یاسر کے کہنے پر پہلے چھوٹی لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے، اور پھر شبدہ باز سے کہا گیا کہ وہ بولے۔ سندر نے اسے کہا کہ اس نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اسی وقت اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے اور اس حالت میں اسے دور پھینک آئیں گے۔ شبدہ باز نے بڑے اطمینان سے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور جو کمال وہ دکھا رہا تھا وہ بھی اس نے بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ اس سارے کے سارے ملک میں ہند میں صرف 3 آدمی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ یہ آگ جو آپ لوگ شہر کے اوپر گھومتی پھرتی دیکھتے ہیں یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے کہا، یہ بے ضرر چیز ہے، اسے آپ نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک علم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے من کو اور اپنے جسم کو ایسی تکلیفوں میں رکھنا پڑتا ہے جو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔
اس آگ سے کسی ایک آدمی کو یا اس کے گھر کو یا اس کے گھر کی کچھ چیزوں کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ میں یا اس آگ کی شعبدہ دکھانے والے کسی بھی جادوگر میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے وہ کسی بستی کو جلا دے۔ اور وہ آگ جو فوارے کی طرح سے زمین سے پھوٹتی تھی وہ بھی کوئی آگ نہیں تھی، یہ جادو کا کرشمہ تھا۔ اسی طرح پانی کے جو فوارے پھوٹتے رہے ہیں، ان میں اگر آپ ہاتھ رکھتے تو آپ کے ہاتھ خشک رہتے۔ اس پانی میں پانی والا کوئی وصف نہیں تھا۔ تم نے شعبدہ بازی یہاں آ کر کیوں کی؟ حاکم نیرون نے پوچھا۔ دولت کی خاطر، شعبدہ باز نے جواب دیا۔ مہاراج ظاہر نے ایک اپنے جیسے مہاراجہ دوست سے کہہ کر مجھے اپنے پاس بلوایا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نیرون کے حاکم اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی میرے ساتھ بھیجا تھا۔ اس آدمی نے ان پنڈتوں کو بتایا تھا کہ جب میں اپنے علم کا یہ کمال دکھاؤں گا تو پنڈت شہر میں کیا پرچار کریں گے اور آپ کے پاس آ کر کیا کہیں گے۔ مہاراج نے مجھے اتنا زیادہ انعام دینے کو کہا تھا جو میری 7 پشتوں کے لیے بھی کافی تھا۔ اس معصوم بچے کو تم کیوں جلاتے رہے ہو؟ سندر نے کہا۔ اس عمر کے بچے کو خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ مندر میں آئی تھی، اتفاق سے میں نے اسے دیکھا تو پنڈت جی مہاراج سے کہا کہ یہ لڑکی زیادہ موزوں ہے۔ لڑکی چلی گئی اور شام کو ایک پنڈت اسے معلوم نہیں کس طرح اٹھا لایا۔ مہاراج، یہ ہمارا علم ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ اس عمر کے بچے کو کس طرح اس شعبدے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے انسانی ذریعے کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی خاندان کو پریشان کرنا ہو تو اس خاندان کے کسی ایک فرد پر یہ عمل دور بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اسے ایک دورہ سا پڑتا ہے، پھر اس گھر پر جادوگر یا شعبدہ باز پتھر گرانا چاہے، ان کی چیزوں کو آگ لگانا چاہے یا جو بھی کرنا چاہے کرتا ہے۔ میں آپ کو الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا۔ اگر مہاراج اجازت دیں تو میں آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں۔ آپ شہر کے اوپر آگ کے بگولے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دکھا دوں گا۔ زمین سے آگ یا پانی دونوں پھوٹتے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھا دوں گا۔ ہم جو دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھ لیا ہے، سندر نے کہا۔ تم اس شہر سے نکل جاؤ، لیکن اپنے گاؤں کا رخ کرو اور روڈ کی طرف نہ جانا۔ حاکم نیرون ابن یاسر نے کہا، اسے ابھی جانے نہ دیں۔ ضرورت یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کوئی آسمانی آفت نہیں ہے۔ صبح سارے شہر میں منادی کرائیں کہ تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور انہیں اصل حقیقت دکھائی۔ صبح ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ سندر نے حکم دیا کہ ابھی منادی والے بلا لیے جائیں اور لوگوں کو فلاں میدان میں جمع کیا جائے۔ جب سورج طلوع ہوا تو نیرون شہر کا بچہ بچہ ایک میدان میں آ گیا تھا۔ سندر آیا، اس کے ساتھ یہ شعبدہ باز پنڈت تھے۔ سندر کے کہنے پر ایک آدمی جس کی آواز بہت بلند تھی آگے کیا گیا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جسے وہ آسمانی آفت سمجھتے رہے ہیں وہ شعبدہ تھا، اور یہ سیدھے سادے عمل پسند لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے دکھایا جا رہا تھا، اور اب ان کے سامنے یہ شعبدہ دکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ڈرے نہیں، شعبدہ باز سے کہا گیا کہ وہ اپنا کمال دکھائے۔ اس بچی کو بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور میدان کے درمیان بہت سی جگہ خالی چھوڑ دیں۔ شعبدہ باز نے لڑکی کے سر پر ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرنے لگا۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آگ کے 8-10 بگولے غرانے اور اڑنے لگے۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ نہ ڈریں۔ شعبدہ باز نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بڑبڑایا۔ آگ کے بگولے غائب ہو گئے اور میدان میں سے آگ کا فوارہ یا لمبوترا شعلہ اوپر کی طرف جانے لگا، جیسے زمین سے آگ پھوٹ رہی ہو۔ اس سے تھوڑی دور پانی کا فوارہ پھوٹا۔ ان دونوں فواروں کی بلندی کم و بیش 20 گز تھی۔ ابن یاسر آگے بڑھا اور ان فواروں کی طرف چلا گیا۔ پہلے وہ آگ کے فوارے میں سے گزرا، آگے جا کر وہ واپس آیا اور پانی کے فوارے میں سے گزرا۔ اسے نہ آگ نے جلایا نہ پانی اسے بھگو سکا۔ واپس آ کر اس نے سندر کو بتایا کہ آگ اور پانی میں جا کر اسے نہ تپش محسوس ہوئی نہ ٹھنڈک۔ بچی چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں اپنی بچی کے پاس جانے لگے، لیکن شعبدہ باز نے انہیں روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچی کی چیخیں بند ہو گئیں، وہ گر پڑی اور آگ اور پانی کے فوارے غائب ہو گئے۔ لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ انہیں کیوں اور کس طرح خوفزدہ کیا ہے۔ اس شعبدہ باز کو نیرون سے نکال دیا گیا۔ پنڈت جی مہاراج، سندر شمنی نے پنڈتوں سے کہا، جو مذہب شعبدہ بازی کا سہارا لیتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، جو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ 712 عیسوی کے ایک جمعہ کے روز محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے مضافات میں پہنچ گیا۔ شعبان سقفی نے اسے رپورٹ دی تھی کہ راستہ صاف ہے اور راجہ داہر کی فوج کا ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا۔
اس طرح اسلامی فوج بڑی اچھی رفتار سے دیبل پہنچ گئی تھی۔ راجہ داہر کی فوج کا کوئی آدمی باہر ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے تمام قلعہ داروں کو حکم بھیج دیا تھا کہ قلعہ بند ہو کر لڑنا ہے۔ اس نے سختی کے ساتھ کہا تھا کہ اپنے دستوں کو باہر لا کر کھلے میدان میں نہیں لڑانا۔ مورخوں کے مطابق محمد بن قاسم نے ارمن بیلا سے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فلاں روز دیبل کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ حجاج نے لکھا تھا کہ دشمن دشنام ترازی اور تنازنی کرے تو بھی مشتل ہو کر حملہ نہیں کرنا۔ ان تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج نے بصرہ میں بیٹھ کر سندھ کے محاذ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جمعہ کے دن دیبل کے مضافات میں جمعہ کی نماز سے کچھ وقت پہلے پہنچ گیا۔ اس کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ اس سرزمین پر یہ پہلی اذان تھی۔ نماز کے وقت تمام لشکر نماز کے لیے صف بصف ہو گیا۔ اس دور کے دستور کے مطابق امامت محمد بن قاسم نے کی، کیونکہ وہ سپہ سالار تھا اور سپہ سالار ہی امامت کی فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخی اسلام کے اس کم سن مجاہد نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا اور عہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس زمین پر ہماری یہ نماز آخری نہیں ہوگی، اور دعا کرو کہ خدائے ذوالجلال ہمارے رکوع و سجود قبول فرمائے۔ راہ شہادت کے ہم سفروں، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو اس ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچانا ہے، اور ہم بے گناہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم بے گناہ قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے آئے ہیں جنہیں کفار نے قید خانے میں بند کر رکھا ہے۔ اس راجہ نے اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، اور یہ راجہ بے پیرا ہے کہ اسلام کے پاسبان جب آتے ہیں تو وہ اسلام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اسلام واپس جانے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ یاد کرو ان عظیم مجاہدین کو جن کی قبروں کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ یہ کل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی میدان میں شکست نہیں کھائی تھی۔ انہوں نے کیسر روم کی جنگی طاقت کے گھمنڈ توڑا تو اس کی سلطنت کی سرحدیں سکڑ اور سمیٹ دی تھیں۔ مدائن میں کسریٰ کے محل ہمارے باپوں کے فاتحانہ نعروں سے آج بھی لرز رہے ہیں۔ سیاہ چٹانوں جیسے ہاتھیوں کو کاٹنے اور میدان جنگ سے بھگانے والے مجاہدین کو یاد کرو۔ فارسی اور رومی شہنشاہیت کی جنگی طاقتیں دہشت ناک تھیں۔ آج دیکھو ان دونوں کی سرحدیں کتنی دور پیچھے چلی گئی ہیں۔ ان بچوں کا زہر کس نے مارا تھا؟ تم جیسے مجاہدین نے۔ اور آج جس راجہ نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، یہ کیسر روم کی برابری کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، فارسیوں کا عشر اشیر بھی نہیں۔ خدا کی قسم میں تکبر نہیں کر رہا۔ جن کے تم بیٹے ہو اور جن کے تم پوتے ہو وہ غیرت و حمیت والے تھے، ایمان اور شجاعت والے تھے۔ میں امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہو، اللہ سے مدد اور فتح کے طلبگار رہو، اور جب لڑائی سے مہلت ملے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔